قال فما خطبكم أيها المرسلون. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر چلے گئے. میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ آج میری باری ہے اور میری باری چھوڑ کر آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں. تو کہا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ باہر صورت ماجرا سنایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئی تھی. نبی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی بیوی چل رہی ہے. اللہ اکبر. بعد میں اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں کہ شاید تمہارے چلنے کا تمہارے جسم کا سایہ تھا جسے میں نے دیکھا تھا. یعنی آپ کو کلی طور پر یہ علم نہیں ہوا کہ میرے پیچھے آنے والی میری بیوی ہے. اللہ اکبر. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں چور عقیدے والے؟ ارے اگر قرآن و حدیث کو چوری کرتے ہو تو صحیح سے چوری کرو. کیوں پکڑے جاتے ہو؟ تمہاری دلیل ہے یہ. حالانکہ یہ روایت کئی ایک طریق سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. کئی ایک طریق سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہے. تمہارا ڈنڈا تمہارے اوپر. اگر صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب مانتے ہو اس کا یہاں انکار کرو، کیونکہ نبی کی بیوی پیچھے پیچھے جا رہی ہے. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری بیوی پیچھے آ رہی ہے. نبی کی بیوی سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، آپ کو گمان ہوا کہ نبی کی بیوی سو رہی ہے. آپ کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں. بہرحال تو وہاں کا ماجرا سنایا کہ آپ گئے تھے. کیوں؟ کہا کہ آج کے دن 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آتا ہے اور ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو مسلمان ہے، مومن ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کینہ پرور ہیں. اللہ اکبر. بغض و حسد کو اپنے سینوں میں پالنے والے ہیں. اللہ اکبر. کینہ پرور لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. یاد کر لو. خوب نمازیں پڑھتے رہو. اور ایسی پوری صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جب نام اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیر کو پیش کیا جاتا ہے اور جمعرات کو، تو ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے ایسے ہوں. ایسے سمجھ رہے ہو نا؟ منہ بھلا کے ہو، بات نہ کرتے ہو، کینہ کپٹ والے ہو. تو فرمایا کہ کینہ پرور کے علاوہ اور کافروں کے علاوہ اللہ تمام مومنوں اور مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنی بات. یہ حدیث لے کر کے اڑتے رہتے بیچارے غریب، اڑتے رہتے. حالانکہ کئی ایک نقطۂ نظر سے یہ روایت سرے سے ضعیف ہے. ہاں اسی معنی اور مفہوم کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر ہے جو صرف اتنا میں بتا دیتا ہوں. وہ وہاں گئے اور وہاں سے آئے. آنے کے بعد معاملہ دیکھا، آپ نے جائزہ لیا. کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی بات ہے. کہا کہ اگر تم نہیں بتاتی ہو تو میرا رب جو باریک بین خبروں والا ہے تو وہ تو مجھے بتا دے گا تمہارا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے بتایا. پھر آپ نے وضاحت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے پاس جبریل آیا تھا اور ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہا تھا. اب ان دونوں حدیثوں میں، خاص طور سے یہ مسلم شریف کی حدیث میں شعبان وبان کی کوئی کہیں گنجائش اور کوئی کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب بیچارے یہ کہیں کہ اینٹ کہیں کے روڑے کچھ نہیں ملے تو سر ہی پھوڑے مارے، گھٹنا پھوٹے، سر جہاں تھا لگا دیا، جہاں وہاں فٹ کر دیا. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا آئیے اسی حدیث کی طرف جو پہلے والی ان کی دلیل ہے. اگر 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مغفرت فرمانا یہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت غفور الرحیم ہونے کا اس بات ہوتا ہے. اس حدیث میں اس بات کا کہاں علم ہوتا ہے کہ اس رات روزے، نمازوں اور زیارات وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اگر مانتے ہو واقعی اس حدیث کو، اگر نبی کی یہ سنت ہوتی تو ذرا مدینے کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھو کہ کیا ایک ہی رات آپ نے پوری زندگی وہ کام کیا؟ جی ایک ہی رات کیا. کیا آپ نے بھی ایک ہی رات کیا؟ صرف آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی رات عبادت کی، جا کر کے زیارت کیا؟ نہیں، ہر سال میلے ٹھیلے،
ہر سال میلے ٹھیلے، ایک رات پوری زندگی میں۔ دوسرا نقطہ، آپ نے جو زیارت کیا، اب آج کے لوگ کیسے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ پہلے تو قبرستان سج جاتا ہے کہ یہاں کوئی آج واقعی بارات آنے والی ہے۔ قبرستان کیسے سج جاتا ہے کہ آج یہاں کوئی ڈنر ہونے والا ہے، آج دولہا دلہن کا جمگٹا اور لوگوں کا جمگٹا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو آدمی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اور وہ لوگ جو قبرستان پہ چراغا کرنے والے ہیں، یعنی چراغ جلانے والے، لائٹنگ ویٹنگ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں۔ تو بھی آئیے اس نقطے کی طرف کہ یہاں لائٹ ووٹ جلانا گویا کہ اپنے آپ کو ملعون قرار دینا ہے، اپنے آپ کو ملعون قرار دینا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب گئے تھے قبرستان، کیسے گئے تھے، کس حال میں گئے تھے؟ آپ اچانک اٹھے، آپ کی بیوی کو بھی خبر نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اٹھے اور مرحومین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جا کے دعائیں فرمائے، اکیلے گئے، تنے تنہا، آپ کے گھر والوں کو علم نہیں۔ اور یہاں سب بچے چھوٹے جوان، بعض جگہوں پر مرد عورتیں، سب کا اختلاط ہوتا ہے اور سب جاتے ہیں سب مل کے۔ یہاں مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء تک پورا کام آج ختم کر دو، چلو مغرب سے عشاء تک زیارت کا کام ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس عالم میں آپ اٹھ کر کے گئے اور آپ تنے تنہا گئے، پورے مجمع کے ساتھ نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی لائٹنگ نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں، یکایک گئے فقیرانہ انداز میں۔ آج شاہانہ انداز میں جاتے ہیں، لگتا ہے ایسا شادی کھانے میں جا رہے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا اسی حدیث میں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، ارے ان عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو قبروں کی زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اتنی باتیں یہاں سمجھنے کے لیے کافی وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر بات اتنی سمجھیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ ملاتے جائیں، کوئی نقطہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی نقطہ نہیں۔ اگر آپ کو زیارت کرنی ہے اسی رات میں تو آپ جائیے تنے تنہا، پوری زندگی میں ایک بار جائیے پوری زندگی میں۔ حالانکہ یہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے، یہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ جاتے، کیوں جاتے ہیں؟ یہ لوگ بیچارے اس دن اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی، چونا، یہ وہ 12-17 دھلنا اور خوشبو لگانا، اگربتیاں جلانا، پکوان پکانا، یہ ساری چیز کاہے کے لیے؟ بولتے آج روح آنے والی۔ جب تیرے گھر روح آ رہی ہے تو وہاں کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ بولے کہیں کے تو کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ روحوں کو گھر بلا رہے اور تم لوگ گھر سے جا رہے ہو، یہ کیسا استقبال ہے، یہ کیسی سواگت ہے؟ ارے تم کو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اسی طرح جس طرح مرحبا یا رسول اللہ کہتے، اچھا یہ بیچارے غریب وہاں بھی مرحبا یا رسول اللہ کہتے تھے، گھر چھوڑ کر کے باہر جاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، اتنے پاگل ہیں، اتنی عقل خراب۔ ارے گھر بلا رہے، گھر آؤ، گھر میں کھانے میں ایک کونے میں رکھ دیتا تھوڑا کھانا، ایک کونے میں یہاں مٹھائی وہاں پکوان، آ کر کے کھائیں گے، بکلول کہیں گے، عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے ایسا لوگ، کہتے روح ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر جتنی جگہوں پر روح کا استعمال ہوا ہے تقریباً ساری جگہوں پر روح سے مراد جبریل امین ہے، اور روحوں کے آنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد صرف اور صرف واپسی کا سلسلہ آپ کا قیامت کے دن ہی ہوگا، اب کوئی روح کا چکر نہیں۔ اب یہ مولوی پاخنڈی لوگ جمع ہو کر کے روحیں ملاتے ہیں، مولویوں کو بلا کر، وقت نہیں ہے، صرف مختصر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور جو انہی کی تردید کرتا ہے اور ان کی عقلوں کو بتاتا ہے کہ کیا ہے ان کی عقلیں۔ خانہ ساز شریعت، صفحہ نمبر 250،
یہ حافظ اسد اعظمی حفظہ اللہ اپنی کتاب رسومات شب برات میں ذکر کرتے ہیں. ان کے کتاب کے حوالے سے خانہ ساز شریعت صفحہ نمبر 250 کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک چودھری کا انتقال ہو گیا. چودھری بھی وہی تھے شب براتی. شب براتی چودھری کا انتقال ہو گیا. اب شب برات کا موقع آیا اور سارے لوگوں کو اپنے خاندان کنبے قبیلوں والوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضرت جی کو بلائے کہ ختم پڑھوا لیں, روح مل جائے میرے باپ کا. چودھری صاحب تو ویسے ہی چودراہٹ وغیرہ کے عہدے پر رہنے کے بعد آدمی اچھی طرح نیکیوں کی زندگی بسر نہیں کر پاتا عام طور پر, الا من رحم ربک. بہرحال وہ وقت آ گیا شب برات کا اور چودھری صاحب کے خاندان والے سب جمع ہو گئے. انواع و اقسام کے کپڑے, برتن, کھانے پینے کی جو ہے بہترین متوازن غذائیں, اچھے اچھے مغزیات سب لا کر کے رکھ دیے. سب بیٹھے جیسے آپ لوگ بیٹھے, بیچ میں ساری چیزیں جمع کر بیٹھے. کہتے ہاں شروع کیجئے حضرت جی, آپ جو ہے ہمارے والد صاحب چودھری صاحب کی روحوں میں مل جائے. یہ روح ملانے کا سلسلہ ہے بیوقوفوں کا, روح ملا رہا ہے. کہتے چودھری میاں صاحب ہاتھ اٹھائے. ہاتھ میں اٹھانے کا انداز ان لوگوں کا ہوتا ہے اتنا بڑا کہ آج اتنا لے کے جائے گا. ایسے ایسے کیا پڑھے کہ بہت دیر تک ہاتھ رکھے ایسے کرتے ہیں. افسوس ہے. کہتے کیا ہوا حضرت؟ کہتے افسوس ہے. کیا ہوا حضرت؟ کہتے افسوس, چودھری صاحب کی روحوں میں نہیں ملنا چاہتی. کہتے حضرت جی کوشش کیجیے جو ہو جائے کوشش. بہت دیر تک پڑھتے ہیں, پھر ہاتھ بجائے چہرے میں, پھر افسوس ہے, نگاہ آسمان کی طرف, افسوس ہے چودھری صاحب کی روحوں میں نہیں ملنا چاہتی. کیا ہوا حضرت جی کیا؟ کہتے چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی عمدہ قسم کی دودھاری بھینس جو ایک دم بہترین قسم, اعلیٰ کوالٹی, عمدہ قسم کے جو بھینس ہو دودھ دینے والی, چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب تک روح ملانے کے ختم میں اس بھینس کو نہ رکھا جائے تب تک ان کی روحوں میں نہیں ملتی. کہتے آپ جو ہو جائے. جلدی باڑے میں گئے اور وہاں سے اچھی بھینس اٹھا کر کے لائے اور جو ہے جلدی سے وہاں ختم کے دائرے میں رکھ دیے. پھر ہاتھ اٹھائے, پتا نہیں اللہ باللہ کیا پڑھے, اللہ فلہ سب پڑھے, اس کے بعد ہاتھ نیچے کے آپ پھیرتے. کہتے ہیں خوش ہو جاؤ خاندان والوں, خوش ہو جاؤ, چودھری صاحب کی روحوں میں مل گئی, خوش ہو جاؤ. مارے خوشی کی حضرت جی کے گھر میں سارا سامان بھینس اڑا کے عمدہ قسم کے جو ہے مغزیات, کھانے, کپڑے سب اٹھا کر کے لے جا کر کے حضرت جی کے گھر میں پہنچا دیے. اب یہاں روح میں مل گئی, یہ فراڈ ہیں, یہ چور ہیں. ایسی چیزوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. ویسے میں حکایات وغیرہ نہیں, میں نے کتاب کے حوالے بھی دے دیے, کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ بتا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے میں ان چیزوں کے قائل نہیں ہوں, مگر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں جو آج ختم اور اس کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نہ 15ویں شعبان کے کوئی خصوصی زیارت کا کہیں قرآن و سنت میں ذکر ہے, نہ خصوصی عبادات کا کوئی ذکر ہے, کیونکہ یہ لوگ جو سمجھ کے کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں رمضان کے طاق راتوں میں جو جاگتے ہیں, قرآن کا نزول انہی طاق راتوں میں سے ایک رات میں ہوا ہے, اور انہی طاق راتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. باقی رہی بات کہ قرآن کے نزول کا, تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا نزول قرآن کے مہینے میں. دوسری آیت اس بات پر شاہد ہے کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا. اب پتہ یہ چلا کہ یہ شعبان وبان میں کوئی شب قدر و بے قدر نہیں ہے, یہ خالی بکواس ہے, ڈھکوسلے ہیں. اگر واقعی کسی کو عبادت کرنی ہے, زیارت کرنے, تو ہر دن جا کر کے زیارت کرے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. فقیرانہ مفلسانہ انداز میں جا کر کے وہاں کھوپڑیوں کو دیکھے, قبرستان کو دیکھے, اور
پھر یاد کریں. آج کل قبرستان میں بھی جاؤ تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے واقعی اچھے سٹی میں آ گئے. ایسی ایسی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں قبرستان میں بھی. اللہ خیر کا معاملہ کرے. وہاں جا کر کے ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں دیکھو, سڑی گلی, اور موت کو یاد کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی جگہ پہ آنا ہے. دعائیں کرو اللہ سے کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے, ہم بھی آپ لوگوں سے بہت جلدی ملنے والے ہیں. تو ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. اور خصوصی طور پر جو عورتوں کا اہتمام, اور اسی طریقے سے پٹاخے وٹاخے, بھلا بتلائیے شریعت میں یہ ساری چیزوں کا, یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے. پٹاخے کا چھوڑنا, روحوں کے واپسی کا سلسلہ, یہ ان غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. شریعت میں کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو شریعت سمجھنے کی, شریعت کی طرح اور اس پر شریعت اور سنت کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو خطائیں گناہ ہوئے ہیں پروردگار تو معاف فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. یہ بات واضح رہے کہ صرف 15ویں شعبان ہی کو کوئی روزہ نہیں ہے. اگر آپ مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں تو وہاں 12, 13, 14 چاند کے تاریخ سے, یا 13, 14, 15 تو رکھ سکتے ہیں. ورنہ خصوصی اس کا اہتمام کرنا, اس رات میں نمازیں پڑھنا, یہ سب غیر اسلامی عمل ہے اور شریعت میں سنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا